اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کی کتاب۔ غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب ہی سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک رکھوالا تیار ہے۔ سورہ قاف آیت 18۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر طرح کی بات چیت سے حفاظت کرے، صرف وہ بات کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے حساب سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ بات چیت اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو، اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور جب مصلحت کے ظہور میں یقین کی بجائے شک ہو تو پھر بات چیت ہی نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی اور دو پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ مسلم میں یہ روایت نہیں ملی۔ فائدہ: دو جبڑوں کے بیچ زبان ہوتی ہے اور دو پیروں کے بیچ شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت۔ حفاظت کا مطلب ہے کہ ان کا استعمال صرف جائز جگہوں پر کیا جائے اور ناجائز استعمال سے ان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو مظلوم مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، ہم سب کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔